بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ کربلا سے بچھڑے دو بچوں کا واقعہ، دوسرا حصہ۔ اب دونوں بھائی سارا غم بھول گئے اور اپنے دل سے خدا کا شکر ادا کرنے اور ان غم گساروں کے لیے دعا کرنے لگے۔ لیکن اس مسلمان رئیس کی قسمت کا آفتاب گن میں آ گیا۔ وہ اس رات جلد سو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سارا گھر پل بھر میں اس کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ رئیس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ گھبراہٹ میں پوچھا، کیا آپ کو کہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ کہیں تو معالج کو بلوا لیں، جلد بتائیے۔ لیکن کچھ جواب دینے کے بجائے وہ رئیس پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، ارے میں لٹ گیا، میری دنیا برباد ہو گئی، میرا کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے، قیامت آ گئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے اس پر غش طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، جلدی بتائیے آخر قصہ کیا ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ رئیس نے بڑی مشکل سے رکتے رکتے جواب دیا، میں لٹ گیا، اپنی تباہی کا قصہ کیا بتاؤں میں تم سے۔ آج کا واقعہ تم کو معلوم ہے نا، میں نے کتنی بے دردی سے ان یتیم بچوں کو اپنے دروازے سے دھتکارا۔ ہائے افسوس، اس وقت میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ لگتے ہی اس واقعے کے متعلق میں نے ایک نہایت بھیانک اور ہولناک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک نہایت حسین و شاداب چمن میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر دریافت کیا، آپ لوگ اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے بتایا، آگے ایک جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور ایک اعلان کیا گیا ہے کہ امت محمدی کو داخلے کی عام اجازت ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی آگے بڑھا اور جو ہی دروازے کے قریب پہنچا، جنت کے پہرہ دار نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کیوں روکا ہے؟ آخر میں بھی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس نے حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا، اگر تم محمد کے امتی ہو تو اپنے امتی ہونے کا ثبوت دو، کوئی سند پیش کرو، اس کے بعد ہی تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ بغیر ثبوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیوں کر مل سکتی ہے؟ اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں ہوگی، ضابطے کی ہوگی، اس لیے انجام سے مت گھبراؤ۔ اس سلسلے کا آغاز تم ہی نے کیا ہے۔ جاؤ محشر کی تپتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ رئیس خواب سنا کر رونے لگا، بولا، جب سے یہ ہولناک خواب دیکھا ہے انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ میرے نزدیک یہ خواب نہیں بلکہ ایک پیشگی خبر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فردائے قیامت میں یہ واقعہ یوں ہی میرے ساتھ پیش آئے گا۔ ہائے میں جنتی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ قہر الہی کی زد سے جو مجھے بچا سکتے تھے، میں نے خود ہی انہیں ناراض کر لیا۔ آپ اپنی جان ہلاک مت کیجیے، خدا غفور رحیم ہے، اس کے در میں روئیے، گڑ گڑا کر فریاد کیجیے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، وہ آپ کی خطا ضرور معاف کر دے گا۔ آپ مایوس نہ ہونا، خدا کی رحمتوں سے مایوس ہونا مسلمان ہی کافروں کا شیوا ہے۔ رئیس نے کراہتے ہوئے جواب دیا، تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ ہوش کی بات کرو، ہم سے خدا ناراض ہے، ہم لاکھ فریاد کریں، رحمت و کرم کا دروازہ ہم پر نہیں کھل سکتا۔ خدا کی رحمت ہمیشہ اپنے محبوب کی نیت دیکھتی ہے، محبوب کی نظر سے گرنے والا کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ ہائے افسوس، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، آج انہی کا دل میں نے توڑ دیا۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ سن کر بیوی کی آواز مدھم پڑ گئی۔ اس نے دبے لہجے میں کہا، تو کیا حرج ہے اگر پہلے خدا کے حبیب کو ہی راضی کر لیا جائے؟
ابھی وہ دونوں بچے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، ہم صبح ہوتے ہی ان کی تلاش شروع کر دیں گے اور جس طرح بھی ہو ان کو منا لیں گے۔ اگر وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو مجھے یقین ہے کہ خدا کے حبیب بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ بیوی کی بات سن کر رئیس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک دوڑ گئی۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ موجوسی کے گھر کافی لوگوں کا رش ہے، دروازے پر مردوں، عورتوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ موجوسی کے گھر شہر مدینہ سے 2 مہمان آئے ہیں جن کی آمد کی رکت سے اس کا سفینہ سنور گیا ہے، اور اسی خوشی میں وہ آج ان دونوں پر سے وار وار کر اشرفیاں غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ سارے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ ادھر مسلمان رئیس صبح جو ہی اپنی بیوی کے ساتھ ان یتیم بچوں کی تلاش میں نکلا، موجوسی کے گھر کے آگے لگی بھیڑ کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اور معلوم کرنے پر اسے حقیقت پتہ چلی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ باقی نہ رہا۔ گھر واپس گیا، اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ میں موجوسی کو معاوضہ دے کر اس سے ان بچوں کو خرید لوں گا۔ بھلا ایک موجوسی کا مدینے کے مہمانوں سے کیا واسطہ؟ یہ سوچ کر اس نے ایک بوری میں بے تحاشا اشرفیاں ڈالیں اور کہنے لگا، چاہے مجھے اپنی زندگی کی ساری دولت ہی کیوں نہ لوٹانی پڑ جائے، میں ان بچوں کو اپنے گھر لا کر ہی رہوں گا۔ بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی تو دولت کمانے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ نہایت تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے وہ رئیس اور اس کی بیوی موجوسی کے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا تو دونوں بچے شہزادوں کی طرح سج سنور کر بیٹھے ہیں، اور موجوسی ان کے سروں سے اشرفیاں اتار کر مجمع کو لٹا رہا ہے۔ مسلمان رئیس نے آگے بڑھ کر موجوسی سے کہا، مجھے آپ سے نہایت ضروری کام ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ موجوسی رئیس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، جی فرمائیے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ رئیس نے اپنی نگاہیں نیچے کرتے ہوئے کہا، یہ 10,000 اشرفیاں ہیں، انہیں قبول فرما لیجئے اور ان دونوں شہزادوں کو میرے حوالے کر دیجئے۔ مجھے حق بھی پہنچتا ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ میرے دروازے پر آئے تھے۔ موجوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے بھائی، جنت کی جو عالیشان عمارت تم نے دیکھی ہے، جس میں داخل ہونے سے تم کو روک دیا گیا تھا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 10,000 اشرفیوں کے عوض میں وہ فروخت کر دوں اور زندگی میں پہلی بار رحمت کا جو دروازہ مجھ پر کھلا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو تالا لگا دوں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں، جس خواجہ کونین کو ناراض کر کے آپ نے اپنے اوپر جنت حرام کر لی ہے، رات کو ان کے جلوہ تبسم سے ہمارے دلوں کی کائنات روشن ہو چکی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے گھر میں کفر کی شب نہیں بلکہ ایمان کا سویرا ہو چکا ہے۔ یاد کیجئے وہ کہ جنت کے پاسبان نے آپ کو جنت کے دروازے سے اندر داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور آپ فرما رہے تھے، آخر میں بھی تو سرکار کا امتی ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ میں بھی اس وقت جنت کے دروازے سے گزر رہا تھا، مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئی کہ میں بھی سرکار کا امتی ہوں، بلکہ لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ میں انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا، کیونکہ وہاں پر دلوں کا آئینہ پڑا جاتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے حال پر سرکار کی رحمت و نوازش کا عالم دیکھنا ہے تو ذرا میری بیوی کی دیکھتی ہوئی پیشانی کا نظارہ کر لیں۔ عالم خواب میں جس حصے پر سیدہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا تھا، وہاں اب تک چراغ روشن ہے، کرن پھوٹ رہی ہے، در و دیوار سے نور برس رہا ہے۔ جن شہزادوں کے قدموں سے ہمارے دلوں کے چمن مہکے اور خدا کا جو قرب ہمیں حاصل ہوا، اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ انہیں 1000 اشرفیوں میں خریدنا چاہتے ہیں، حالانکہ صبح سے اب تک میں 10,000 اشرفیاں صرف ان کے اوپر سے نثار کر چکا ہوں۔ اب یہ میرے مہمان نہیں بلکہ میرے گھر کے مالک ہیں، ہم خود بھی ان کے حوالے ہیں، انہیں کیا کسی کے حوالے کر سکتے ہیں؟ بھائی جان، آپ کا یہ سارا جوش و عقیدت رات کے خواب کا نتیجہ ہے۔ آپ کی آنکھ پہلے کھل گئی ہوتی تو بات کچھ اور تھی۔ اب اس کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ رئیس سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا اور رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اتنے میں ان دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی کی نظر اس پر پڑی۔ رئیس کی لاچاری اور افسوس اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔
یہ دیکھ کر بچوں میں سے بڑے بھائی کا دل بھر گیا اور عاجزی کے ساتھ کہنے لگا، ہم نے بڑے بڑے غم اٹھائے لیکن بھیگی ہوئی پلکوں کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکا۔ تم نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ تمہارا شیوا تھا، لیکن ہم تمہارے ساتھ اپنے آقا کی ریت نبھائیں گے۔ جاؤ، ہم نے تم کو معاف کر دیا، اب تم مایوسی کا غم نہ اٹھاؤ، ہم تمہارے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ جائیے، آپ کو معاف کر دیا۔ وہ رئیس نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے اپنے گھر واپس آ گیا۔